السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ ہم ڈیلی ایک ایگزامپل پڑھ رہے ہیں، امثال القرآن، ہم مختلف ایگزامپلس کے ذریعے سیکھ رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اور یہاں سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ہمارا دین کس قدر خوبصورت ہے، یعنی ہمیں کتنا ایک جسے کہتے ہیں ایستھیٹک سینس کے ساتھ کسی بھی بات کو سمجھنے کا موقع دیا جاتا ہے، پلس ہمیں کتنی ڈائمینشن سے کتنے طریقوں سے بات کو سمجھایا بھی جاتا ہے۔ آج ہم سورہ نحل کی آیت نمبر 112 پہ فوکس کریں گے، جہاں پر ناشکرے پن کی مثال آئی ہے۔ اچھا، یہ ٹاپک بہت ہی ٹچی ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم بچپن سے کسی نہ کسی بات پہ اپنے گھر میں اپنے ایلڈرز سے، اپنے بڑوں سے یہی سنتے آتے ہیں، تم لوگ ناشکرے ہو۔ ہم ناشکری کرنا نہیں چاہتے، ہم میں سے کوئی شخص بھی نہیں یہ چاہتا کہ ہمارے اندر انگریٹیٹیوڈ ہو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسے جملے ہمارے سامنے بولے جاتے ہیں کہ سم ہاؤ ہم ریزینٹفل ہو جاتے ہیں، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، اور جب غصہ آتا ہے تو پھر ہم نہ چاہتے ہوئے بھی یا تو کچھ ایسی بات بول رہے ہوتے ہیں یا ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ناشکری والا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے نہ چاہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ سو لیٹ اس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اب ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا کیسے ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 112 ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الجوع والخوف بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور اللہ نے بیان کی مثال ایک بستی کی، وہ امن والی مطمئن تھی، اس کے پاس اس کا رزق با فراغت ہر جگہ سے آتا تھا، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو چکھایا اسے اللہ نے لباس بھوک کا اور خوف کا بوجہ اس کے جو تھے وہ کیا کرتے۔ اگین اے ویری بیوٹیفل پیرابل، بہت ہی خوبصورت مثال ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو بھی مثال ہم قرآن مجید میں سے پڑھتے ہیں، ایک دم ویژول امیج بن جاتی ہے، آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ آ جاتا ہے کہ اچھا ایک بستی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر اس کی کیا کیا کوالٹیز ہیں، کیا کیا ٹریٹس ہیں، اور پھر کیا معاملات ان کے ساتھ ہوئے، یا جو معاملات ہوئے اس میں ان کا کیا رول تھا۔ اور یہ بات ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم جس بھی شہر یا جس بھی علاقے میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 53 میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور جو بھی تمہارے پاس کوئی نعمت ہے پس اللہ کی طرف سے۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو بہت ڈیٹیل میں گریٹیٹیوڈ کے بارے میں، شکر گزاری اور ناشکری کے بارے میں پڑھنے کا شوق ہو، آپ بہت زیادہ اچھے انداز میں سے سمجھنا چاہ رہے ہوں، ہر اینگل سے اس کو سیکھنا چاہ رہے ہوں، تو اس کے لیے آپ سورہ نحل کو پڑھیں، کیونکہ اس میں اتنی ایگزامپلز ہیں کہ جب آپ پڑھیں گے تو ایک قسم کا یہ مائنڈ بلوئنگ ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت، یعنی اس اینگل سے تو میں نے سوچا ہی نہیں ہے۔ لیکن آج میں آپ کو انشاءاللہ بہت سی نعمتوں کے بارے میں بتاؤں گی بھی۔ تو نعمتوں کا ذکر مکمل کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 83 میں فرماتے ہیں، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون۔ وہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو، پھر وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اور وہ اکثر ان کے ناشکرے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں سورت میں، بہت سی نعمت، یعنی انسائٹ فل ڈسکرپشن ہے نعمتوں کی، اور پھر یہ کہا گیا کہ وہ پہچاننے کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ان کو ناشکرا کہا گیا۔ تو یہاں پہ ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ کون کون سی ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں یا تو ہمیں کسی کی طرف سے ہائی لائٹ کر کے بتایا جاتا ہے، یا ہمارے دل میں اس کا خیال آتا ہے کہ یہ بھی نعمت ہے۔ کبھی کبھی ہم ایکنالج بھی کسی کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کوئی ناشکری کر رہے ہیں، یعنی اس ایسپیکٹ کو تو سمجھنا پڑے گا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ناشکری کرنے والوں کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، تھریٹس دی ہیں۔ جیسے سورہ نحل کی آیت نمبر 106 میں آتا ہے،
فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، تو ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہے اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ یعنی نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے، جب ہم اس کو ایکنالج نہیں کرتے، اور ایکنالج کرنے سے ہمیں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں ہم اس کو بھی انڈرسٹینڈ کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے، اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہم نعمتوں کے ساتھ کیسا اپنا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں بہت کیئرفل، محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 109 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، یعنی یہ بات دنیا میں نہیں ختم ہو جائے گی، نہیں کوئی شک، یقیناً وہ آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں۔ دنیا میں بھی لاس ہو گیا، ایک تو لاس یہ ہو گیا کہ اپنی ہی زندگی کو خود برا بنا لیا، یعنی نعمتیں موجود ہیں ان کو اکنالج نہیں کر رہے تو زندگی مزری میں ہی گزرے گی نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو دنیا میں یہ کام غلط کرتا ہے پھر وہ مزری میں گزارتا ہے اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ سوچے نا تھوڑی دیر کے لیے، جس پر اللہ کا غضب ہوگا، جس نے نعمتیں دینی ہیں، جس نے ہماری دعائیں سننی ہیں، جس نے ہماری پکار سننی ہے، وہ ہم سے ناراض ہو گیا، اور پھر آخرت کیا ہوگی؟ آخرت میں بھی کوئی نجات نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک ایسا وشس سائیکل چلتا ہے ناشکری کا، جو انسان کو اپنی لپٹ میں لے لیتا ہے اور انسان خرابی کی طرف ہی جاتا ہے۔ تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اس مثال کو ذرا اچھی طرح انٹرنلائز کریں کہ ایک ایسا کوئی ٹاؤن ہے، ایسا کوئی شہر ہے، ایسا کوئی علاقہ ہے جہاں بہت خوشحالی ہے، گرینری ہے، لوگ سکون سے رہ رہے ہیں، رزق کی کمی نہیں ہے، چوری نہیں ہے، ڈاکے نہیں ہیں، لا وہاں پہ بہت ساؤنڈ ہے، یعنی لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں، لا اتھارٹیز بہت اسٹرانگ ہیں، فیملی سٹرکچرز جو ہیں وہ بہترین چل رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی بستی بنائی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پیغمبر بھیجے ہیں تاکہ ان نعمتوں کو وہ ہائی لائٹ کر سکیں اور وہ جو رہنے والے وہاں لوگ ہیں ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ وہاں پہ ہمیں دو طرح کے رویے نظر آتے ہیں۔ کچھ افراد ایسے ہیں جنہوں نے ان پیغمبروں کی بات کو مانا اور اس وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تھیں ان کی قدردانی کی، ان کو اکنالج کر لیا، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ نعمت ہے اور اسے ایسے ایسے ہم نے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اس کے برعکس دوسرا رویہ ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ ان لوگوں کا نظر آتا ہے جنہوں نے انبیاء کو، پیغمبروں کو جھٹلا دیا، آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا۔ اور ظاہر ہے جب انسان ریجیکٹ کرتا ہے تو وہ اس سائیکل میں چلا جاتا ہے جو انگریٹیچیوڈ کا، ناشکری کا ہے، اور وہ آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو کوالیفائی کر لیتا ہے عذاب کے لیے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جان کر سزا دے رہے ہیں، بلکہ وہ شخص ہی ایسے کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ اس کے اوپر عذاب آ جاتا ہے۔ تو یہاں سے اب ہم تھوڑا سا اس مثال کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ نے بیان کی مثال ایک بستی کی۔ ضرب جو ہوتی ہے، جیسے ہوتا ہے نا ضرب لگانا، کسی کو زور سے ہٹ کرنا، جب مثال کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی امپیکٹ فل بات کی جائے جو آپ کے دماغ کے اوپر جا کے چپک جائے، آپ کو اتنا اسٹرانگلی اس کا امپیکٹ محسوس ہو۔ ویسے تو آج کل یہ ضرب ہمیں لگتی ہے جب ہم گانے سنتے ہیں جو کہ اتنا ڈارک میوزک ہے اور وہ ہمیں اتنی نیگیٹو تھنکنگ دیتا ہے، اتنی آئسولیشن دیتا ہے، تبھی تو ڈپریشن، انزائٹی کے باؤٹس ہمارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہماری لینگویج خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح ہم اپنے آپ کو ضربیں لگاتے ہیں جو ہم یہ سیزنز دیکھتے ہیں، نیٹ فلکس پہ سب کچھ دیکھتے ہیں، اسی طرح سے ہم جو ڈرامے دیکھتے ہیں تو پیار محبتیں یاد آتی ہیں، LGBTQ جو ہے ہمیں نارمل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے دماغ پہ تو وہ ضربیں لگ رہی ہیں جو ہمیں نہایت ہی بیکار انسان بنا رہی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہمیں چاہ رہے ہیں کہ ہم جن باتوں کا امپیکٹ لیں وہ کیا ہیں؟ وہ بہترین مثالیں ہیں۔ اور قریہ کہتے ہیں ایسی جگہ پر جہاں پہ ایک کمیونٹی بلڈ ہو جاتی ہے، بہت سے لوگ آتے ہیں وہاں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک بستی کی مثال، آپ اپنی کوئی اسٹریٹ سوچ لیں، اپنا محلہ سوچ لیں، کچھ لوگ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں تو ہاسٹل کا سوچ لیں، یعنی جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں، جس کمیونٹی کا آپ حصہ ہیں، آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ امن والی، مطمئن تھی۔ سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، یعنی آپ گھر کے اندر ہیں تو جو اس بستی کے گھر کے افراد ہیں وہ بڑے پیسفل ہیں، آپس میں بہت اچھی طرح رہتے ہیں، بہت ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں،
اماں ابا بھی جھگڑا نہیں کرتے، بچے بھی ان کی بات مانتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اسپیس بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، نیبرہڈ بھی بہت ہی اچھا شاندار ہے۔ پھر یہ کہ کوئی بے چینی نہیں، قلق نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بے سکونی نہیں ہے، کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے، یعنی اتنے تالے لگائے ہوئے ہیں، گاڑی نہیں خریدی تو جی چوری ہو گئی، آپ اسٹریٹ میں کہیں واک کر رہے ہیں تو جی کسی نے آپ کا موبائل چوری کر لیا، آپ کو کسی بھی بات پہ کسی نے آ کے تنگ کرنا شروع کیا، آپ کے خلاف کوئی غلط مقدمہ درج کروا دیا اور پولیس آپ کو پکڑ کے لے گئی، یا یہ کہ آپ نے کوئی اپنا پیپر ورک کرنا ہے، کوئی لیگل ورک کرنا ہے اور یہاں کے جو اتھارٹیز ہیں وہ آپ کو تنگ کریں گے، کچھ بھی نہیں، سب کچھ اتنا سموتھ ہو رہا ہے۔ اچھا انوائرمنٹ بھی بہت اچھی ہے، پانی یا جو رسک ہے اس کی کمی نہیں ہے، کبھی آپ کو یہ نہیں سننے کو ملتا کہ کوئی پرائس ہائیک آ گئی ہے، کوئی پولیٹیکل انریسٹ وہاں پہ نہیں ہے۔ کانت آمنۃ مطمئنہ، بہت ہی اطمینان کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کو اس قسم کی کہانیاں سننے کو ملیں گی اگر آپ اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ بیٹھیں، یا آپ کے جو گریٹ گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کی واقعات آپ کو سننے کو ملیں گے کہ جی کتنا سکون ہوتا تھا، کتنی زندگی آسان ہوتی تھی، اب وقت کے ساتھ ساتھ کتنی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ویسے تو یہ کسی بھی جگہ کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ ایک جو جگہ جس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ وہ امن والی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ کون سی ہے؟ وہ جہاں پر بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اس پوری کمیونٹی کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ امن والی کمیونٹی ہے، کہ کیونکہ یہاں پہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے اس جگہ کو بنایا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی ہم وہاں پر جائیں، کتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی دنیا کے مقابلے میں ہمیں امن نظر آتا ہے، یعنی ہمیں ایڈجسٹ بھی کر لیا جاتا ہے، ہم وہاں پر اپنی عبادت بھی آرام سے کر لیتے ہیں، کھا پی بھی لیتے ہیں، وہاں پہ اس طرح کا کرائم نہیں نظر آتا ہے، وہاں پہ خواتین بھی بہت سیکیورلی آرام سے کسی بھی ٹائم پہ آ کے نماز پڑھ سکتی ہیں، وہاں پہ اپنے ایریے میں قیام اللیل کر سکتی ہیں، اور آپ دیکھیں اتنے لوگوں کے لیے اتنے بندوبست کرنا، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ آسانیاں رکھی ہیں۔ جیسے اس کو جو حرم کو امن والا مقام بنایا گیا، اس کے بارے میں قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ اس کا ذکر آتا ہے، جیسے سورہ القصص کی آیت نمبر 57 میں فرمایا اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا بھلا نہیں ہم نے جگہ دی انہیں امن والے حرم میں؟ پھر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 67 میں فرمایا گیا کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا کہ بے شک بنایا ہم نے حرم کو امن والا، اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ ان کے ارد گرد سے، یعنی جو آس پاس کی کمیونٹیز ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حرم کے لیے کہا جاتا ہے کہ دس از دا سینٹر آف دا ورلڈ، تو ارد گرد کی جب بات ہوتی ہے نا، اس میں پوری دنیا کے باقی علاقے لے جاتے ہیں کہ باقی کسی کمیونٹی میں آپ اتنی بڑی کوئی گیدرنگ کریں، اتنی لوگوں کو اپرچونٹیز دیں، وہاں پہ بہت مشکلات ہوں گی۔ سورہ قریش کی آیت نمبر 4 میں بھی جیسے فرمایا گیا کہ اس نے امن دیا انہیں خوف سے۔ پھر اسی طرح اور بھی کہا گیا کہ جو کوئی اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو جگہ ہے وہ مقام ہے جس کو امن والا بنایا گیا۔ دیکھیں بار بار نا اس کا ذکر آ رہا ہے۔ پھر ہم دیکھیں سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں، اس سے ذرا آگے بڑھیں، یَأْتِیہا رِزْقُہا رَغَدًا مِّن کُلِّ مکان، اس کے بعد اس کے پاس رزق اس کا با فراغت ہر جگہ سے آتا ہے۔ یعنی رزق کیا ہوتا ہے؟ رزق تو بیسیکلی دنیا کا بھی ہوتا ہے، آخرت کا بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر خاص طور پہ جو جس ریفرنس سے آ رہا ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، لیکن رزق کی اور بھی شکلیں ہیں، جیسے ٹینجیبل رزق ہوتا ہے جو مٹیریل ریسورسز ہیں ہمارے، انٹینجیبل رزق بھی ہوتا ہے جس میں ہمارا علم ہے، ہماری زندگی میں جو محبت ہے، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹس دیے ہیں، پوٹینشیل دیے، سب رزق ہیں۔ اور رغدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ، بہت، یعنی لوگ کمفرٹیبل لیونگ کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ کتنی ایک تھرو ایکسپلینیشن کے ساتھ ہمیں بتایا جا رہا ہے، پڑھتے پڑھتے دل چاہ رہا ہے نا کہ شاید نیکسٹ ٹرپ ہمارا یہی ہو، یا یہ کون سا علاقہ ہے یہاں پر ہم کوئی زمین خرید لیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مکہ کے لیے خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی آتی ہے جو انہوں نے مانگی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 126 ہے۔ اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے۔ تو یہ ہم وہاں پہ جتنے مزے لوٹتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ بہت ویژنری پروفٹ تھے ان کی وجہ سے ہے۔
پھر سورہ نحل میں آتا ہے یہ ساری ڈسکرپشن کے ساتھ کہ اتنا کچھ ہے ان کے پاس، انبلیویبل ہے، یعنی اتنی مزے کی زندگی ہے وہاں پر. لیکن ہوا کیا؟ سورہ نحل ورس نمبر 112 میں اب آگے ہم بڑھیں تو آتا ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. کفر آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو چھپانا. کافر بھی وہی ہوتا ہے جس کو بات پتہ ہوتی ہے لیکن وہ اس کو چھپاتا ہے. اس سے معنی یہاں پر ہم کیا لیتے ہیں؟ اس نے نعمت کی جو ناشکری کی تو اس کا مطلب ہے اس نے نعمت کو چھپا دیا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کئی مقامات پہ قرآن مجید میں جب شکر گزاری کی بات ہوئی اور اس کے اپوزٹ جو ورڈ آیا وہ ناشکری نہیں آیا بلکہ کفر آیا، کیونکہ ایک انسان اس کی آنکھوں کے سامنے ایک نعمت موجود ہے جس سے وہ بھرپور فائدہ حاصل کر رہا ہے، لیکن اس کو نعمت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ اس چیز کا انکار کر دیتا ہے. اگر ہم مکہ کی بات کریں، آپ دیکھیں کہ وہ پورا بیرن ڈیزرٹ تھا اور اس کو صرف ایک قسم کا ایز اے روٹ استعمال کیا جاتا تھا کہ وہاں سے جو سپر پاورز تھیں، یہ بینزٹائن اور پرشین، وہ لوگ اپنے ٹریڈ روٹ کے طور پہ اس بیلٹ کو یوز کیا کرتے تھے. تو وہاں پر جو باقی لوگ تھے وہ بدو نومیڈک لائف گزارا کرتے تھے، بدوؤں والی زندگی ہوتی تھی، کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں، جہاں ان کو پانی نظر آتا تھا تھوڑا سا وہ وہاں پہ رک جاتے تھے، کیونکہ ڈیزرٹ ہے، ڈیزرٹ میں تو اسی قسم کی زندگی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جیسے زمزم کا پانی بھی موجود تھا، اسی طرح سے وہاں پر لوگ جو تھے کیونکہ وہ ٹریڈ روٹ تھا اس کی وجہ سے ان کے پاس گزرتے گزرتے دنیا کی ایسی نعمتیں آ جاتی تھیں جو شاید باقی لوگوں کو میسر نہیں ہوتی تھیں. یعنی بڑا اپ ٹو ڈیٹ وہاں پر ان کے پاس ایک قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ لائف سٹائل آ جاتا تھا. پلس وہ ٹریڈنگ کرتے تھے کیونکہ ظاہر ہے ان کے اپنے پاس نہ کچھ اگتا تھا، تو وہ پھر اسی طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ان کو دی تھیں اور وہ بہت سکون سے رہ رہے تھے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور نعمت آ گئی، اور یہ جو سب سے بڑی نعمت تھی وہ کیا تھی؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان پر مبعوث ہونا. لیکن انہوں نے اس نعمت کی ناقدری کی. یعنی یہاں پہ جو بات کی گئی فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں کسی ایک چیز کو نعمت سمجھوں اور ٹھیک ہے میں اس کو اکنالج کر رہی ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں کوئی اس سے بڑی نعمت میری زندگی میں موجود ہے جس کو میں نے بالکل گراؤنڈ کیا ہوا ہے، زیرو پہ لے کے گئی ہوں، فلیٹ کیا ہوا ہے، اس کو میں اکنالج ہی نہیں کسی طرح سے کر رہی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے. کتنی خوبصورت بات ہے نا. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک تو آپ کے پاس مٹیریل ریسورسز بھی ہیں، گھروں میں سکون بھی ہے، سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے، اور اس کے اوپر سے ایک ہمارے لیے ایسے نبی کو مبعوث کیا گیا جو تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے. سورہ ابراہیم میں اس بات کو اس طرح سے ہائی لائٹ کیا گیا آیت نمبر 28 میں، کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے جنہوں نے بدل ڈالا نعمت کو اللہ کی کفر یا ناشکری سے، اور انہوں نے لا اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں. یعنی کین یو امیجن، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کسی قوم کے لیے نعمت بھیجی لیکن انہوں نے خود اس کے ساتھ ناشکری کی، خود اس کو اس ورج پہ پہنچا دیا کہ بس ان کے لیے تباہی شروع ہو گئی. اور پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ سورہ نحل آیت نمبر 112 کو دوبارہ دیکھیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو چکھایا اسے اللہ نے لباس بھوک کا اور خوف کا. ہم دنیا میں کئی دفعہ کسی کو اگنور کرتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جیسے ہم کالج میں پڑھیں تو کلاسز بنک کر لیں، کوئی سبجیکٹ اچھی طرح نہ پڑھیں، گھر میں ہم کسی نے ہمارے لیے جیسے رمضان میں آج کل سحری افطاری بنائی اس کو اکنالج نہ کریں، عام دنوں میں کوئی ہمارے لیے کھانا بناتا ہے یا ہماری فیسیں دیتا ہے، ہماری ساری ضروریات پوری کرتا ہے، ہم اس کو اکنالج نہ کریں گھر میں، تو وہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اگنور کر کے پھر ہمارے انسان ہونے کے ناطے ہمارا خیال کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جب انہوں نے اتنے بڑے بڑے لینڈ مارکس کو اگنور کرنا شروع کر دیا جو ان کی زندگی کے لیے بہت امپورٹنٹ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مزہ چکھایا. یہ اذاقہ کا جو ورڈ ہے یعنی تھوڑی دیر کے لیے، لیکن وہ مزہ جو چکھایا نا وہ ان کو لگ پتا گیا. اور کس چیز کا مزہ چکھایا؟ بھوک اور خوف کا. اور اس میں کیا کہا گیا؟ لباس. جیسے لباس انسان پورا پہن لیتا ہے تو پوری کمیونٹی جو تھی اس کی گرپ میں آ گئی.
یہ نہیں ہے کہ چند لوگ اس کمیونٹی میں تھے جو غلط کام کر رہے تھے اور انہی کے اوپر افیکٹ آیا. کیونکہ آپ دیکھیں ہم سب انفلوئنسرز ہوتے ہیں، بلکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ کسی لیول پر ہم اچھے کاموں کے لیے اپنے ارد گرد افراد کو انفلوئنس کریں. تو فرض کریں آپ ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں جہاں پر آپ کے اندر بہت سا پوٹینشیل ہے، آپ نعمتوں کو ریکگنائز کر رہے ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی کہ باقی ساری کمیونٹی غلط کام کر رہی ہے اور آپ ان نعمتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے باوجود باقی لوگوں کو انفلوئنس نہیں کر پا رہے؟ ہاؤ از دس پاسبل؟ دیٹ مینس کہ آپ اپنا رول نہیں صحیح پلے کر رہے. اسی لیے پھر ساری کمیونٹی جو ہے وہ سفرنگ میں چلی جاتی ہے. جو کچھ ان کے پاس تھا اب وہ بدلنا شروع ہو گیا. کیا ہم اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ میں یہ پڑھتے ہوئے جب میں ایسی آیات پڑھتی ہوں تو میں بہت جلدی ریلیٹ کرتی ہوں. یعنی میرا جو اسکول کا ٹائم ہے اور کالج کا ٹائم ہے وہ بھی اسلام آباد میں گزرا ہے. اتنی پرسکون جگہ تھی، کہیں کوئی بیریئرز نہیں تھے، چند سیکٹرز تھے، ہر شخص دوسرے کو جانتا تھا، چھوٹی سی کمیونٹی ہوتی تھی. ہم اتنے کمفرٹیبلی ادھر ادھر آتے جاتے تھے. ہم نے کبھی پانی کے بارے میں نہیں سوچا کہ پانی کم ہوگا. ہمیں کبھی ویدر کا پرابلم نہیں تھا، اتنا پلیزنٹ ویدر یہاں پہ رہتا تھا. اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء میں کبھی پرابلم نہیں آئی تھی. ہم بہت فخر سے بتاتے تھے کہ ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں، اور باقی لوگ بھی ہمیں دیکھ کے کہتے تھے آپ کتنے اچھے سسٹم میں رہتے ہیں. لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی باقی جگہوں کے مقابلے میں بہت بہتر تھی. تو بہت سے کام جو تھے وہ بہت آٹومیشن پہ ہو جایا کرتے تھے. ابھی بھی بہت سے ہم فائدے حاصل کر رہے ہیں جن کو شاید ہم ریکگنائز نہیں کر رہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں خود اپنے آپ کے لیے ہمیشہ سوچتی رہتی ہوں کہ وہ کون سی ایسی نعمت تھی جس کو میں نے فار گرانٹیڈ ہی لیا کہ جسٹ بیکاز آئی ایم لیونگ ان اسلام آباد تو سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے.